أرسله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے خاص ہے کہ جو خالق و مالک ساری کائنات کا مشکل کشا اور حاجت روائے درود و سلام امام الانبیاء سید الرسل سید کل کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جو ساری کائنات واسطے رہبر اور رہنما جس طرح اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کرنا حرام ہے، بین ہی امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے علاوہ مخلوق وچوں کسی دوسرے کی غیر مشروع طور سے اطاعت اور فرما برداری کرنا بھی رہا۔ مختصر حمد و صلات کے بعد قرآن مجید نے پہلے پارے وچوں 8ویں رکوع دی پہلی آیت مبارکہ تلاوت کر کے اس کا مفہوم احباب سے گزشتہ ہے۔ اس تو پہلا چونکہ بنی اسرائیل کا تذکرہ چلے آ رہے ہیں کہ اللہ پاک نے انہوں نے کنیاں نعمتاں اور احسانات اور انعامات نال نوازیا کہ ساری نبوت یہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ پاک نے رکھ دی اور ایسے ہی اعزاز کی بنیاد سے یہودی بھی اور عیسائی بھی اس بات سے دعویدار بن گئے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤ، جیسے اللہ سے بڑے پیارے ہیں، اللہ سے بڑے محبوب، اسی جہنم اندر نہیں جانا، نہ اللہ پاک نے سانوں کوئی دوزخ دے اندر سزا دینی کیونکہ اسی تے اللہ دے بیٹے ہیں۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے وہ سارے انعامات اور احسانات کا تذکرہ فرمان کے بعد اس آیت مبارکہ کے اندر ایک اصول، قانون اور قاعدہ بیان فرمایا یاد رکھو تسی جتنے بھی بڑے مقام و مرتبے والے تواڈے تے اللہ پاک نے جتنے بھی احسانات کیتے تسی بے شک نبیاں دی اولاد سے، لیکن یاد رکھو قیامت والے دن اللہ وحدہ لا شریک سے نہ کسی منصب کی کوئی پرواہ، نہ کسی خاندان اور حسب نسب کی کوئی پرواہ، قیامت والے دن صرف انسان کا ایمان اور انسان کے عمل صالح اچھے اعمال صرف یہ 2 چیزاں فائدہ دیں۔ یہ 2 چیزاں جس بندے نے کول بھی ہون گیاں، فرمایا کسی خاندان کا ہوئے، کسی برادری کا ہوئے، کسی قبیلے نال تعلق رکھنے والا ہے، کسی بھی علاقے کا ہے، وہ غریب ہے، فقیر ہے، کمزور ہے، ناتواں ہے، نابالغ ہے، اگر وہ اللہ اور آخرت اس سے ایمان اور اعمال صالحہ کے اندر موجود نہیں، فرمایا قیامت والے دن اجر ہونے واسطے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے خوف کو، ہر قسم کے ڈر کو، ہر قسم کے غم کو اس انسان کو آزاد کر دیں گے جس انسان کی زندگی کے اندر ایمان ہوئے اور اعمال صالحہ۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے پہلے دن تو ارشاد فرمایا، آدم علیہ السلام آئے، زمین سے بھیجا، اللہ پاک فرماتے ہیں فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون،
میرے پیارے آدم علیہ السلام جیڑا بندہ بھی دنیا کے اندر رہ کے زمین تے رہ کے میری نازل کرتا ہدایت نے شریعت کو قبول کرے گا اور اتباع تے پیروی کرے گا، اللہ پاک فرماتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہوں اگلی آخرت کی زندگی کا ڈر کوئی نہیں ہوئے گا، پچھلی گزاری ہوئی زندگی کا تو کام نہیں ہوئے گا۔ اور جیڑا بندہ شریعت کے مطابق آسمان کو نازل ہونے والے دین کے مطابق اپنی زندگی گزار جاتا ہے، جس ویلے دی موت کا وقت قریب آتا ہے تے مرن تو پہلا فرشتے آ کے اس بات کی اطلاع دیتے ہیں، ہم نے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہی دو گلاں جیڑیاں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہیاں، وہ فرشتے ہر اس بندے نو آ کے کہندے نے جڑا اللہ دی نازل کرتا شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزار، پاویں موسیٰ علیہ السلام دے دور تے پاویں عیسیٰ علیہ السلام دے دور تے ابراہیم علیہ السلام دے زمانے دے یا نوح علیہ السلام دی امت وچوں تعلق رکھتا ہے، یا پھر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہے، جیڑا بندہ بھی شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے جو اللہ نے اس دور کے اندر مقرر فرمائی ہے، یہ پیغاموں کے واسطے فرشتے دیندے نے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ تینوں ڈرنا نہیں چاہیے، مرن تو بعد کی ہوئے گا، تینوں پچھلی زندگی کا غم بھی کوئی نہیں، میں فلاں موقع پہ کام کر لیتا، فلاں موقع پہ کام کر لیتا، کیونکہ کافراں نوں غم ہوئے گا، ڈر اپنی جگہ سے، مگر پچھلی زندگی کا بھی غم کرن گے، یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں اج مر کے مٹی ہو گیا ہوندا، مینوں کیوں اٹھایا من باسنا من مرقدنا ھذا، سڈیاں قبراں وچوں سانوں کتے زندہ کر لیا جی اوتھے ہی رہندے، سانوں حساب نہ دینا پیندا اس واسطے کہ میں تو دنیا دے اندر کیتا کچھ، مگر مومن بندے واسطے پیغام آندا ہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور ایک ایسے انسان واسطے جڑا شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ دے اندر ایمان ہوئے، اعمال صالحہ ہون، اللہ اکبر، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا سَرِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انسان مجموعی طور سے خسارے دے اندر ہے، گھاٹے دے اندر ہے، ہر بندہ نقصان کی طرف ہی جا رہا ہے، خسران کی طرف جا رہے ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ بندہ خسارے تو گھاٹے تو نقصان تو بچ جائے گا، اس بندے کی آخرت برباد ہون تو بچ جائے گی، وہ بندہ اپنی آخرت کو سنوار لے گا، اپنی ہمیشہ کی زندگی کو بہتر بنا لے گا۔ آمنوا وعملوا الصالحات، جس بندے نے ایمان لے اللہ نے اعمال صالحہ کیتے، دوویں چیزاں لازم ملزوم نے، ایمان بھی اور اعمال صالحہ بھی۔ ایمان ہے دل دے نال یقین رکھنا، اللہ کی ذات سے ایمان ہے، اللہ اپنی ذات اندر اپنی صفات اندر وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی جو صفات بیان فرمائیاں نے وہ اللہ کریم کے اندر حقیقی طور سے موجود نے، اور اللہ پاک کو نہ صفات سے راز متصف ہے، کوئی بھی صفت ایسی نہیں جس کی تعبیر کی جا سکے یا جس کا انکار۔ اللہ کے نبی نے رسول نے انہوں نے اسے ایمان ہے، اللہ نے اپنے مخلوق انسانوں نے وچوں کچھ ایسے اپنے نمائندے چنے، ایسے اپنے مبلغ اور داعی چنے نے جنہوں نے اللہ پیغام دیتا ہے، اور وہ اللہ کے بندیاں تک اللہ کی مخلوق تک وہ پیغام پہنچاتے ہیں۔ انہوں نے اسے ایمان لے آنا کہ نبی جو بات کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف کرتے ہیں، اللہ کے حکم نال کرتے ہیں، اور نبی کی اطاعت اور فرما برداری اس سے طرح فرض اور واجب ہے جس طرح اللہ وحدہ لا شریک کی اطاعت اور فرما برداری عبادت صرف اللہ کی ہے، لیکن اطاعت ہر نبی اور رسول کی ضروری ہے۔ فرشتوں نے ایمان لے آتا ہے انسان کہ اللہ کی ایسی مخلوق ہے جو ہر وقت اللہ کی عبادت اندر ذکر اذکار اندر لگے تھے اور کسی بھی معاملے کے اندر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ پاک انہوں نے جو حکم ارشاد فرماتا ہے اس سے طرح قیامت دن سے ایمان ہے، ایک وقت ایسا آنے والا ہے، دن ایسا قائم ہونے والا ہے
جدو میں اللہ کے حضور جا کے پیش ہونا ہے، اپنی گزاری ہوئی زندگی کا میں اللہ پاک کو حساب دینا ہے، اور ایک ایک لمحے سے ایک ایک بات کا اللہ تعالیٰ نے میرے کو سوال کر لینا ہے۔ اگر میں اس اندر کامیاب ہویا پھر میرے واسطے اچھا انجام ہے، اور اگر میں اس امتحان کے اندر ناکام ہو گیا پھر میرے واسطے فلان کاٹا اور کھانا ہے۔ تقدیر کا ایمان لے آئے، جو میں زندگی کے اندر کرنا ہے، جو میرے نال معاملات پیش آنے نے وہ میرے لحاظ نال اچھے ہون یا برے ہون، کہ اللہ وحدہ لا شریک سے میرے اس دنیا جو تے آن تو پہلا فیصلہ کر دنا تقدیر ہے۔ اور یہ بات اللہ نے قرآن اندر بیان فرمائی، اس چیز سے ایمان لے آنا ہے۔ فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ کریم نے جو نازل فرمایا ہے سب تو پہلا وہ رسول ایمان لے آتا ہے، سب تو پہلا انہوں نبی تے رسول تسلیم کرتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، فرمایا پھر والمؤمنون، جتنے بھی مومن اس نبی دے تے ایمان لے آنے والے، اس نبی دی نبوت تے رسالت نو منن والے، وہ بھی سارے دے سارے ایمان لے آندے نے۔ کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، فرمایا نبی بھی تے نبی نو منن والے ایماندار بھی اللہ دے اسے ایمان لے آندے نے، اللہ دے فرشتوں دے ایمان لے آندے نے، اللہ پاک دیاں نازل کردہ کتاباں دے ایمان لے آندے نے، اور اللہ دے بھیجے ہوئے نبیاں دے رسولاں دے ایمان لے آندے نے۔ اور نال اللہ پاک کے سامنے اپنے ایمان کو پیش کر کے پھر سوال کی کرتے ہیں غفرانک ربنا، اللہ تو سنو معاف کر دے، جی ساڈے کو خدائی ہو جائے، کوئی کمی رہ جائے، وہ اپنی رحمت نہ سنو پکڑ دے، اس واسطے کہ ساڈا عقیدہ ہے وإلیک المصیر، ایک دن ایسا آنے والا ہے جب سارے دے سارے تیرے سامنے پیش کیتے جاؤ، قیامت بھی آخرت دے دن اتنے بھی ایمان ہے۔ ایمان دے ہر بندہ پابند ہے، لیکن یہ کیفیت یہ تعلق انسان کے دل کے نال ہے، وہ اظہار انسان کے عمل نال ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے اتنے ایمان ہے، پھر اللہ کی اسی طرح گل مانتا ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نو مانتا ہے، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب نو مانتا ہے۔ قیامت والے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہون پر کرتا ہے کہ رسول سے ایمان ہے، سارے جہان میں لبڑ کے اس پیغمبر کا وہ احترام کرتا ہے، اس پیغمبر کی گل مانتا ہے کہ قیامت والے دن اس بندے کا ایمان اور یقین ہے، پھر قیامت والے دن حساب کتاب دین کو خوف زدہ ہوتا ہے، وہ تیاری یہ زبان تو دعویٰ کری جائے کہ میں مومن ہاں، میں ایماندار ہاں، لیکن وہ عمل وہ ایمان کی گواہی نہ دے، وہ عمل وہ ایمان کی صداقت کی شہادت نہ دے، ایسے بندے کا ایمان نہیں، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے ان لوگوں واسطے بشارتاں دتیاں نے جنہاں لوگوں نے ایمان بھی لیا ہے اور پھر اس ایمان کے مطابق اعمال صالحہ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کی اپنی صداقت کے اندر بات ارشاد فرمایا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں لوگاں نوں جنتاں دیاں بشارتاں دے دیو، انہاں لوگاں نوں جنتاں دیاں خوشخبریاں دے دیو۔ آمنوا وعملوا الصالحات، جڑے ایمان بھی لے آئے تے ایمان دے مطابق انہاں عمل بھی کیتے، اس واسطے کہ ایمان اور عمل دونوں چیزاں لازم ملزوم نے۔ کئی لوگوں سمجھا بس کلمہ پڑھ لو عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کئی نے کیا عمل ایک کری جاؤ، ایمان کی کوئی ضرورت نہیں، بس پڑھے اعمال ہی جو کچھ بھی ہے اور ذہن بنا دیتا ہے، پتہ نہیں اللہ کو کیڑا کام پسند آ جاتا، پتہ نہیں کس بندے کی کیڑی ادا اللہ کو پسند آ جانی۔ اللہ پاک کو جڑے کام پسند نے، اللہ پاک کو جڑیاں اداواں پسند نے، وہ میرے رب نے بیان کر دیتی۔ کہ مینوں یہ چیز پسند ہے،
اللہ نے قرآن کا تیسرا پارہ ہے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں مینوں وہ ادا پسند ہے، مینوں وہ کم پسند ہے جڑا میں آسمان کو اسلام کی شکل اندر وحی دے ذریعے اپنے پیغمبروں تے نازل فرمایا ہے کہ جڑا بندہ اسلام تو علاوہ اور دین لے کے آئے گا انہاں اداواں تے کماں تو علاوہ کوئی اور اداواں تے کم لے کے آئے گا، اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وہ دے کول دا عمل قبول نہیں کیتا جائے گا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ بندہ قیامت والے دن خسارے تے گھاٹے اندر ہو جائے گا۔ یہ تو آپ سے صبح کے اندر نہیں رہنا چاہیے، سب تو پہلا انسان کو اپنے اندر ایمان پیدا کرنا چاہیے، تقویٰ پرہیزگاری اور عقیدہ توحید اپنانا چاہیے۔ اس واسطے کہ ہر عمل کی قبولیت کی بنیاد انسان کا عقیدہ ہے۔ اگر انسان کا عقیدہ ٹھیک نہیں بڑے تو بڑا عمل بھی کرتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک سے ہاں وہ حیثیت ذرے برابر بھی نہیں۔ قرآن پاک کے اندر سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان اور بھی بہت ساری آیات میں اختصار کی وجہ سے مشرکین مکہ نے خانہ کعبہ بنایا اور خانہ کعبہ کتنی عظمت والی جگہ ہے کہ عام مسجد انسان بنائے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ پاک اس بندے کا گھر جنت اندر بنا جسے ایک نماز پڑھیے تو ایک نماز کا ثواب ہے، جماعت نال پڑھیے تو 25 یا 27 نمازوں کا ثواب ہے۔ اس خانہ کعبہ نو بنانا کا کتنا ثواب ہوئے گا جس کے اندر ایک نماز پڑھیے 1 لاکھ نماز کا ثواب ہے، جماعت نال اللہ توفیق عطا فرما دے 25 یا 27 لاکھ نمازوں کا ثواب۔ خانہ کعبہ بنایا پوری نیک نیتی نال پورے اخلاص نال جیبوں پیسے لا کے حلال کمائی نال، لیکن عقیدہ ٹھیک نہیں، اندر ایمان نہیں تو خالق و مالک نے اعلان کیا فرمایا ہے ما کان للمشرکین یامروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ھم خالدون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جڑا بندہ عقیدہ توحید نہیں اپناتا اللہ پاک دے نال شرک کرتا ہے وہ خانہ کعبہ بھی بنائے اللہ فرماتے ہیں میں اودا عمل تے نیکی ضائع کر دیتی ہے، انہوں قیامت والے دن جہنم اندر جائے گا اور قیامت والے دن جہنم اندر جا کے پھر اس دوزخ دی آگ اندر ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کا قرآن سورہ توبہ کی آیت مفہوم ایمان نہیں خانہ کعبہ بنانے کی بڑی نیکی بھی انسان کرے پھر بھی اللہ نے قبول تے جے ایمان ہوئے انسان تھوڑا جا عمل کرتا ہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک اس مومن بندے دی نیکی نو اپنے سجے ہاتھ دے اندر لے لیندے نے، انہوں اس طرح پال دینے جس طرح تسی اپنے جانوراں دے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو پیار محبت سے پوری نگہداشت نال پالتے ہو حتیٰ کہ وہ ہر پہاڑ سے برابر ہو جاتا ہے اور جب قیامت والے دن اللہ نے اجر دینا ہے اس ویلے دی نیکی پہاڑ سے برابر ہو چکی۔ یہ مومن بندے واسطے اور قرآن اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، لوگوں جڑا بندہ ایمان دی حالت اندر ایک نیکی کرتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں میں انہوں 10 نیکیاں دا ثواب عطا فرمانا۔ مومن بندے واسطے ایمان سب سے پہلا ضروری ہے، پھر وہ دن عمل بھی ہوئے کیونکہ قیامت والے دن اللہ پاک نے اعمال حساب لینا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ تو میں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے اعمال کا وزن کر لینا ہے، تول لینے نے کہ نیکیاں بھاریاں ہو جانگیاں اللہ جنتاں دے اندر مکان بنا دے گا، کہ انسان دے نیکیاں گھٹ گئیاں گناہ زیادہ ہو گئے پھر اللہ وحدہ لا شریک دوزخ دا پالن بنا۔ یہ انسان دے عمل ہون گئی نا انہوں تولے گا کیا پھر وہ فیصلہ کس طرح ہے؟ یہ مانا کہ ایمان کے نال عمل بہت ضروری ہے۔ ایسی دنیا داری نے کام دیکھ لیے نا، ایک بندہ ارادہ کرتا ہے میں لاہور جانا ہے، شیو پورے جانا ہے، فلان شہر کے اندر جانا ہے، نیت کر لی کرایہ جیب کے اندر اس نے پا لیا ہے،
پورے دا پورا دا ایمان بن گیا، یقین بن گیا، میں سفر کرنا ہے، تیاری پوری ہے، جے گھروں اٹھ کے باہر ہی نہیں نکلتا، جے کسی بس سے نہیں بیٹھتا، جے منزل کی طرف روانہ نہیں ہوتا، کس طرح وہ انسان پہنچے گا؟ ایک انسان کہتا میں مکان بنانا ہے، پورے کا پورا مٹیریل جمع کر لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے، یقین کر لیتا ہے کہ ان مٹیریل کے نال میرا مکان تیار ہو جائے گا، کہ وہ شروع ہی نہیں کرتا، کسی کو ٹھیکہ ہی نہیں دیتا، کسی مستری کا رابطہ ہی نہیں کرتا، کس طرح مکان بن جائے؟ روٹی کھانی ہے، میرا بھی جی چاہتا ہے، تھوڑا بھی جی چاہتا ہے، پر یہ واسطے پہلا ارادہ ہی تو کافی نہیں نا، یہ واسطے انسان کو کنے کام کرنے پہن گے، کدھر گندم لینی ہے، کدھر آٹا پکانا ہے، کدھر انہوں گننا ہے، پھر انہوں آگ کے اتنے پکانا ہے، پھر اس کھانا ہے، چبانا ہے، اور لقمہ توڑ کے منہ کے اندر پانا ہے، پھر انسان روٹی کھا سکے گا۔ دین ہوتی ہے سمجھنے ہیں، بس اسی زبان تو اقرار کر لیا، سانو ان کے نال کام کرنے کی لوڑ نہیں میرا بھائی۔ جس طرح تیرے میرے سفر کے منزل سے پہنچنے واسطے سفر کرنا ضروری ہے، روٹی کھان واسطے پورے لوازمات ضروری نے، مکان تعمیر کرنے واسطے وہ کام کرنا ضروری ہے، اسی طرح قیامت والے دن نجات واسطے، اللہ پاک کے فضل و کامیابی حاصل کرنے واسطے ایمان کے اقرار کے نال عمل کرنا جب تک عمل نہیں کرے گا تیرا اقرار کرنا تینوں کوئی فائدہ نہیں۔ اور یہ آج میں اقرار کے اندر پڑھی ہے، یہ اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی، فرمایا کوئی بندہ اپنے ایماندار کہلاتا ہے، باوی وہ یہودی کہلاتا ہے، باوی وہ عیسائی کہلاتا ہے، اللہ کے اپنے دور کے اندر یہودی جو تورات سے پکا سچا عمل کرنے والا ہے وہ جنتی ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک سے مومن ہے، جیڑا عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کا اس دور کے اندر سچا فرمانبردار ہے اور انجیل سے عمل کرتا ہے، وہ مومن ہے، اللہ کے ہاں نجات کا حصہ ہے۔ لیکن امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کر دین تو بعد وہ لازم ہے وہ اپنی یہودیت چھڈے، عیسائی اپنی عیسائیت چھڈے، اور صافی بے دین جڑا ہے وہ اپنے ہر قسم کے دین کو منہ پھیر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے عمل کرے، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہونا واسطے۔ اور دوسری بات اس آیت میں جو ثابت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کسی نام کے نال نہ کوئی محبت نہ دشمنی، نہ کسی خاندان برادری کے نال اللہ نے عداوت نہ دشمنی کہ فلاں نام رکھ لو تو پھر ٹھیک ہے تہاڈی نجات ہے، یہ فلاں نام ہویا تو پھر تہاڈی بخشش نہیں، جویں ساڈے کئیاں دا ذہن بن گیا نا کہ جے بندہ کامیابی چاہتا ہے پھر فلاں دا نام ہونا چاہیے۔ میرے رب نے فرمایا نام جڑا مرضی ہوئے، مینوں تہاڈے ناماں دی پرواہ نہیں، تہاڈے مسلکاں دے جماعتاں دے ناماں دی پرواہ نہیں، میں دیکھنا ہے وے من آمن باللہ والیوم الاخر، اللہ دے تے ایمان کیڑا لیا ہے، قیامت واسطے تیاری کنے کیتی ہے، اعمال صالحات کنے کیتے نے، نام جڑا مرضی رکھ کے میرے بھلا اللہ دا قرآن فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، فرمایا جڑے لوگ ایمان لے آئے، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اسی مومن مسلمان اسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے ہیں، اللہ فرماتے ہیں پاویں مومن ہون، پاویں والذین ہادوا اپنے آپ کو یہودی کہلان والے ہون، والنصارى پاویں اپنے آپ کو عیسائی کہلان والے ہون، والصابئین تے پاویں بے دین نے جنہاں دا کوئی بھی آسمانی مذہب تے ایمان نہیں۔ جدوں آیت نازل ہوئی اس وقت صحابی دے مراد مجوسی سن، جو نہ تورات نو مانتے سن، نہ انجیل نو مانتے سن، نہ قرآن نو مانتے سن۔ آج دے اسی برے صغیر دے ماحول دے اندر دیکھیے دہریہ لوگ دے اندر شامل نے، سکھ دے اندر شامل نے، ہندو دے اندر شامل نے، جنہاں دا کسی بھی آسمانی دین اور مذہب تے ایمان نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بھاویں اپنے آپ کو بے دین سمجھدا ہے، کسی بھی اسلامی شریعت کو نہیں منتا، لیکن من آمن باللہ والیوم الاخر انہاں سارے دے وچ جڑا ایمان لے آئے گا، جڑا آخرت تے ایمان لے آئے گا، آخرت کی تیاری کرے گا، اللہ فرماتے ہیں انہاں واسطے جنتاں تیار ہے، انہاں واسطے اجر ہے، انہوں نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ کوئی یہ مانا ہے کہ اگر اپنے آپ کو بندہ مومن کہلاتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان کہلاتا ہے، لیکن اللہ دے نال شرک بھی کرتا ہے، اعمال صالحہ نہیں کرتا، بے دین ہے، بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا،
سود کا کاروبار کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کیرتنا کرتا ہے، چغلیاں کرتا ہے اور فساد سے شرطی پروان چڑھاتا ہے، کوئی بھی کسی قسم کی برائی اور گناہ کرتا ہے بے شک کوئی ایماندار کہلاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں چونکہ یہ ایمان اور اعمال صالحہ نہیں، یہ عمل چنگے نہیں، اس واسطے قیامت والے دن جب میرے کو آئے گا میں انہوں صرف اس وجہ تو نہیں چھڑ دینا کہ انہیں اپنے آپ کو مسلمان کہلایا، انہیں اپنے آپ کو مومن کہلایا ہے، میں وہ بولو حساب لینا ہے۔ فاطمہ من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جہدے اچھے عمل ود جان گے نے برائیاں گناہاں دے کولو پھر جنت دا وارث بنے گا۔ ورنہ دیکھ لو نوح علیہ السلام دا بیٹا ہے، نبی دا پتر ہے، اللہ دے عذاب کا شکار ہو گیا تو وجہ اللہ نے کی بیان فرمائی ہے، فرمایا انہ عمل غیر صالح، یہ عمل چنگے نہیں، ہمیں نبی دا بیٹا ہے، یہ اعمال اچھے نہیں، اللہ کے ہاں نجات نہیں، اللہ کے عذاب کو نہیں بچ سکیا۔ یہ فرعون کی بیوی ہے، موسیٰ علیہ السلام سے ایمان لے آئی ہے، کلمہ پڑھے ہے، پھر وہ دے مطابق انہیں زندگی گزاری ہے، تکلیف اور مصیبت آئیاں نے برداشت کیتیاں نے، اللہ وحدہ لا شریک نے مرن تو پہلا وہ جنت اندر مکان دکھا دیا۔ میرے تواڈے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن جب جنت اندر جائے گی، دنیا دے اندر او فرعون دی بیوی تھی جو کائنات کا بدترین کافر تھی، اور جب جنت دیا بہاراں دے اندر جائے گی فرمایا محمد رسول اللہ دی بیوی ہوئے گی جو کائنات کا بہترین۔ اس واسطے میرے بھائیو آئیے اپنے مسلک جماعت گروپ انہاں دے اوتے فخر کرن دی بجائے کہ میں فلاں مسلک جماعت عقیدے نال تعلق رکھنا، اللہ پاک نے ہے کوئی حیثیت نہیں، اللہ پاک نے ایمان دیکھنا ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے اعمال دیکھنے نے، اپنے ایمان کو خالص کریے، اپنے اعمال کو درست کریے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے برادریاں، قبیلے، حسب و نسب، خاندان، حد اور منصب نہیں دیکھنے، انسان ہوئے دے فخر سے تکبر نہیں کرنا چاہیے، تیرا فلاں برادری قبیلے نال تعلق ہے اس واسطے میں نے بخشیا، میری جی میں دنیا بہتر ہے آخرت بھی بہتر ہوئے گی، نہیں میرا بھائی آئیے قیامت والے دن صرف عقیدے اور عمل کی بنیاد سے، ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد سے نجات ہے، اپنے اپنے ایمان میں سنواریے، شرک، کفر اور نفاق سے زخمہ دے کولو اور داغا دے کولو اپنے ایمان کو بچائیے اور محفوظ کریے، اپنے اپنے اعمال کو بدعات دے کولو بچا کے خالص شریعت محمدیہ دے مطابق اپنی زندگی گزاریے۔ اللہ تعالیٰ دے حضور دعائے اللہ کریم مینوں تانوں جمی مسلماناں نو قرآن و حدیث کو سمجھن دی اور اس سے کما حق و عمل دی توفیق عطا فرمان۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔